الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ محترم سامعین، آج 9ویں سپارے کی تلاوت اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ مکمل ہوئی ہے۔ اس کا ابتدا ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے جو متکبر اور کافر سردار تھے وہ کہنے لگے، اے شعیب، یہ اپنے دعوت اور تبلیغ کے کام سے باز رہو ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اور ان کو بھی نکال دیں گے جو تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں۔ بھلا اللہ کی زمین پہ رہنے کا حق جو اللہ کے منکر ہیں ان کو ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے ان کے لیے دعوت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ان کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو مانتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے، ان کے پیچھے چل کے جنت میں جاتے۔ آگے سے انبیاء کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمنیاں لگائیں، انبیاء کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ تو باعث رحمت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا قوموں کے اوپر۔ نبی کا جو جسم ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے اتنی رحمت فرمائی ہوتی ہے کہ جب تک قوم کے اندر نبی موجود ہونا عذاب نہیں آیا کرتا۔ اسی طرح اگر قوم کے اندر سمجھانے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگ ہوں، علماء اس بستی میں موجود ہوں، اس بستی کو بھی اللہ عذاب نہیں دیا کرتے، اس عالم کی برکت کی وجہ سے، اس کے علم کی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ ظالم ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہے، یہ کہتے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اور اس کا آغاز کن الفاظ سے ہوا ہے، اس کا اختتام کن الفاظ کے ساتھ ہوا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، بات کو نہ مانیں، منہ موڑ لیں، تو جان لیجئے ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ شروع سپارے کے اندر دشمنان اسلام کی دھمکی کا تذکرہ ہے اور آخر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے محبت اور اپنائیت کا تذکرہ ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تم اللہ کے بن کے تو دکھاؤ۔ دعویٰ تو ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ والا انسان بن کے دکھاتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے؟ آگے چل کے موسیٰ اور فرعون کے قصے کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے دربار کے اندر بھیجا کہ جائیے جا کے اس کو دعوت دیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے تیری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، یا تو میری بات مان لے، میرے تابع ہو جا، اگر میری بات کو نہیں ماننا تو یہ بنی اسرائیل کو جس کو تو نے غلام بنایا ہے، جس کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو پھر میرے ساتھ بھیج دے، ہم کہیں اور جا کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ دونوں مطالبات نہیں مانے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہا جاؤ اپنی نشانیاں اور اپنے معجزات سارے لے آؤ، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پورے ملک سے جادوگروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان ایک دن طے پاتا ہے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، اس نے کہا ہمارے وعدے کا دن، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہیں، یہ عید کا دن ہے، میلے اور ڈھیلے کا دن ہے، جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، ان سب کے سامنے کرتب دکھانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے ان میں سے ایک بہت بہترین معجزہ کیا تھا؟ ان کے پاس جو عصا تھا، لاٹھی تھی، عصا جس کو کہا جاتا ہے، اس کو وہ پھینکتے تو وہ کبھی اژدہا بن جاتا، کبھی سانپ بن جاتا، سمندر کے اندر پھینکتے تو سمندر رک جاتا۔ اگر کسی علاقے میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، قوم نے پانی طلب کیا ہے تو وہ پتھر کے اوپر مارتے تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ ایک معجزاتی کیفیت پیدا فرمائی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ان کو معجزہ دیا تھا نا، ایسے سب لوگوں کے سامنے روبرو لاکھوں کا مجمع ہوتا اور وہ اپنے ہاتھ کو ایسے بغل میں لے کے جاتے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب اس کو ایسے نکالتے تو وہ لائٹیں مار رہا ہوتا، اس طرح چمک رہا ہوتا کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
تو موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے جب موسیٰ نے یہ معجزات کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ ہم بھی جادوگر قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اور تم اس دن آ جانا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ وہ جادوگر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ پہلے آپ پھینکیں گے یا پہلے ہم پھینک کے آپ کو دکھائیں؟ پہلے آپ نے اپنا کرتب دکھانا ہے یا ہم دکھائیں؟ قال القوا، سیدنا موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم اپنا مچ مار لو، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، وہ منتر پڑا، وہ رسیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگ گئیں۔ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، اور لوگ بڑے ان سے خائف ہوئے اور ان کی طرف مائل ہوئے کہ یہ تو آج موسیٰ کو ہرا دیں گے۔ واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی آپ بھی اپنا یہ عصا پھینکیے۔ فاذا هی تلقف ما یأفکون، یہ تو سانپ بنا کرتا تھا، اس دن وہ اژدہا بن گیا اتنا بڑا، اور اژدہا بن کے اس نے ان سب کو نگل لیا، جو انہوں نے جادو کیا تھا نا اس سب کو کھا گیا۔ فوقع الحق، حق جو تھا وہ سامنے واضح ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور ان کا جو عمل تھا وہ باطل ہو گیا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ان اللہ سیبدل ما جئتکم به بالسحر ان اللہ سیبدلہ، تم جو لے کے آئے ہو نا یہ جادو ہے، اور ابھی ان قریب میرا اللہ اس کو باطل کر کے دکھائے گا، دیکھنا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، وہ ہار گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ والقی السحرة ساجدین، جادوگر جادو کرنے آئے تھے، اپنی بازی جو ہے وہ جیتنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنے دلوں کو ہی ہار گئے، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہماری تو فیلڈ ہے نا، لیکن یہ موسیٰ پیغمبر جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ سارا عالم دیکھ کے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فرعون کا دربار ہے، اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے، اس کے شاہی مہمان ہیں، اس کے دربان کے اندر کھڑے ہیں، لیکن حقائق کو دیکھ کے گھبرائے نہیں ہیں۔ پتہ ہے ہم نے اس کی بات کا انکار کیا تو ہمیں یہ مارے گا، ہمیں موت دے گا، لیکن جس کو سمجھیں آ جاتی ہے نا پھر اس کے سامنے یہ خوف اور یہ دنیا کی سلطنت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر اس کے دربار میں سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فرعون کے سامنے جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنے والا ہے، کہتے ہیں ہم بھی جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ربی موسیٰ و ہارون، بات کو مزید پکا کیا، یہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے نا اس کے اوپر ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ قال فرعون کہنے لگا آمنتم به قبل ان آذن لکم، میرے حکم سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو، میں نے تم کو یہاں پہ بلایا ہے اور تم میری اجازت کے بغیر ہی اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ لگتا ہے کہ تم نے آپس میں پہلے ہی کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ جس بندے کو سمجھ نہ آنی ہو، جس بندے کی اللہ نے مت مار دی ہو، اس کی باتیں دیکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ پہلے ہی تم نے پلاننگ کی تھی۔ دوسری جگہ کہا ان ھذا لکبیرکم، یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں بھی جادو سکھایا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو میں خلاف سمت کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر سب کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اتنی بڑی سزا دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے جادوگر، سبحان اللہ، ابھی جادوگر ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ایمان ایسا سمجھ آیا ہے اور ایسا رگ و پے کے اندر چلا گیا ہے، اتنی سخت سزا سنائی جا رہی ہے۔ ان کا جواب آگے سے کیا ہے؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اپنے رب سے جا کے ملیں، اب ہمارا اللہ کے اوپر ایمان جو ہو گیا ہے، اب کر لے جو کرنا ہے تو نے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہم سے انتقام لینے کی یہی وجہ ہے نا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کی نشانیوں کو مان گئے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرما برداری اور اسلام کی حالت میں فوت کیجئے گا۔ یہ جادوگروں نے وہاں پہ دعا بھی کی، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ہر صورت استقامت مانگنی چاہیے، اور ایسا ایمان اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ جو ایمان ہمارے اندر تبدیلی لے کے آئے، نام کا اسلام لے کے آنا یا نام کا مسلمان بن جانا، یہ اللہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعے کی تفصیل کے اندر فرماتے ہیں، صبح تقریباً 9 یا 10 بجے کے قریب دن جب چڑھتا ہے اس وقت وہ آئے ہیں اس کے دربار کے اندر، اور جادوگر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور دن 12-1 بجے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا ظہور کر کے ان کو دعوت دی، ایمان لے آئے ہیں، اور عصر بھی ہوئی ہے، عصر کے وقت اتنا پکا ان کا ایمان ہو چکا ہے، یہ
گھنٹے کا تقریباً دورانیہ بنتا ہے، 10 گھنٹے کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اپنی جان کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس نے ان کو مار بھی دیا، اس نے سولی پہ لٹکا دیا، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، موسیٰ کی قوم والے کہنے لگے، قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کے ساتھ کام لو، ان الارض للہ، یہ ساری زمین کا مالک اللہ ہے، یورثها من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ وارث بنائے گا انشاءاللہ، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہمیشہ متقین کا اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب ہو رہا تھا اور تیرے آنے کے بعد، تجھے مان لینے کے بعد بھی عذاب ہے، تو یہ کیسا ہم ایمان لے کے آئے ہیں؟ کہا کہ صبر کے ساتھ کام لیجئے، اللہ رب العالمین کی مدد کو، اللہ سے اس کی مدد کو چاہیں، اللہ رب العالمین ضرور اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کو پڑھ سمجھ کر ان کے اندر سے حاصل ہونے والی جو عبرتیں ہیں ان کو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چل کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی پھر کسی مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔